اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم صدق اللہ العظیم۔ روزے کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، آنسو۔ اگر روزہ دار کے منہ میں آنسو داخل ہو تو اگر توڑے ہو جیسے 1-2 قطرے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اور اگر بہت زیادہ آنسو منہ میں جمع ہو گئے اور ان کو نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، آنکھ۔ روزے کی حالت میں دن میں سرما لگانا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہاں تک کہ سرما لگانے کے بعد اگر تھوک یا ناک کی رطوبت میں سرمے کا اثر دکھائی دے تو بھی روزہ فاسد یا مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اگر روزے کے دوران آنکھ میں دوائی ڈالنے یا لگانے کی ضرورت ہے تو دوائی ڈالنا یا لگانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، احتلام۔ اگر عورت دن میں سو گئی یا مرد سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے غسل کرنا فرض ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا اور روزہ بدستور برقرار ہے۔ نمبر 2، اگر روزہ دار دن میں سویا اور احتلام ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا بلکہ روزہ صحیح ہے، البتہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے، بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کرے تاکہ روزے کا وقت زیادہ سے زیادہ پاکی میں گزرے۔ نمبر 3، اگر دن کو رمضان میں احتلام ہو جانے سے یہ سمجھا کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کے بعد قصداً کہا پی لیا تو قصداً کہنے سے روزہ فاسد ہو گیا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، انجیکشن۔ روزے میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 2، انجیکشن وغیرہ لگوانے سے خواہ کسی مرض کے لیے ہو یا طاقت کے لیے روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ بلا ضرورت روزے کے احساس نہ ہونے کے واسطے اگر طاقت کا انجیکشن لگوایا تو اس میں کراہت ہوگی۔ نمبر 3، انجیکشن خواہ گوشت میں لگائی یا رگوں میں، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، انزال ہونا، منی خارج ہونا۔ نمبر 1، اپنی بیوی سے یا کسی اجنبی عورت یا مرد کو شہوت کے ساتھ مسح کرنے سے یا بوسہ لینے سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں ہے۔ انزال نہ ہونے کی صورت میں روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، البتہ مکروہ ہوگا، اس لیے روزے کو اس سے پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، اپنی بیوی یا اجنبی عورت کو مسح کے بغیر صرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے اگر انزال ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اگر کسی روزہ دار کو محض شہوت انگیز چیز دیکھنے یا سوچنے سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 4، اگر کسی کو نظر شہوت کی وجہ سے انزال ہو گیا، اس نے اس گمان سے کہ روزہ فاسد ہو گیا، اس کے بعد قصداً اگر روزہ فاسد کیا تو قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 5، محض دیکھنے سے یا خیال کرنے سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ بدستور باقی ہے، البتہ اس قسم کی نظر اور خیال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 6، سونے کی حالت میں منی خارج ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 7، کسی عورت کے خاص حصے کو دیکھنے سے یا صرف کسی بات کا دل میں خیال کرنے سے منی خارج ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 8، اگر ماہ رمضان میں دن میں اپنی بیوی کو پیار کرنے کی وجہ سے انزال ہو گیا ہے تو روزہ فاسد ہو گیا ہے، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں، البتہ اس کے بعد رمضان کے احترام میں غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 9، اگر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بغل گیر ہوا، کچھ دیر تک اسی حالت میں رہنے کے بعد انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اور کمزوری کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، اور غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، بڑھاپے کی وجہ سے روزے پر قادر نہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت بڑھاپے یا دائمی مریض ہونے کی وجہ سے رمضان کا روزہ رکھنے پر قادر نہیں اور مستقبل میں بھی قادر ہونے کی کوئی امید نہیں اور صحت کی امید بھی نہیں تو ہر روزے کے بدلہ میں تقریباً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت فدیہ میں دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر صحت یاب ہو گیا تو دوبارہ قضا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 7، بغل کے بال۔ روزے کے دوران بغل کے بال لینا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 2، بغل کے بال
موڑنا اور اکاڑنا دونوں درست ہے، البتہ اکاڑنا افضل ہے۔ اس میں 3 فائدے ہیں۔ دائیں بغل سے ابتدا کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، بلغم۔ روزے کے دوران عمدن بلغم کو اندر سے باہر نکال کر تھوک دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر بلغم پیٹ سے منہ میں آ کر رک جائے اور مقدار بھی زیادہ ہے اور اس کو قصداً نگل لیا جائے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بواسیر۔ اگر کوئی شخص خونی بواسیر کے مرض میں مبتلا ہے، روزہ رکھنے کی صورت میں خون آنے لگتا ہے اور بواسیر کی مسے بھی پھول جاتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اور روزہ نہ رکھنے سے صحیح رہتا ہے، تو ایسے مریض کو رمضان شریف میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب تندرست ہونے کے بعد روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اس وقت فوت شدہ روزوں کی قضا کرے، فدیہ دینا اس کو کافی نہیں ہے۔ البتہ ایسے مریض کو جس کا مرض دائمی ہو، صحت سے نا امید ہو، تو فدیہ دینا جائز ہوگا۔ اگر فدیہ دینے کے بعد تندرست ہو گیا اور روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا تو فدیہ باطل ہو جائے گا اور فوت شدہ روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگا۔